دنیا میں مجھے یاد کیا ہوگا ویسا ہی میں تجھے قبر میں یاد رکھوں گا۔ ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، اے مومن ہم تیرے دوستدار ہیں، کہاں؟ دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے، تو جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں گے۔ توجہ دیدارے گرامی، دنیا میں ہم نے جو چاہا تم نے انجام دیا، اپنے آپ کو شیطان سے بچایا، تو اب جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہم تمہیں دیں گے۔ دنیا میں ہم نے جو چاہا وہ تم نے کیا، تو جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہم تمہیں عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، یہ چھڑی ہے نعمت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ ساتویں نعمت، وَنُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی ایسے رب کی جانب سے جو بڑا بخشنے والا ہے، یعنی خدا ہوگا میزبان اور مومنین ہوں گے مہمان۔ نعرہ تکبیر، عزیزان گرامی، میں قبل اس کے کہ اپنی بات آگے بڑھاؤں آپ حضرات سے گزارش کر دوں، آپ حضرات بنام امام حسین علیہ السلام جو کچھ بھی دیتے ہیں یہ سب اہل بیت کے بینک میں جمع ہوتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے دیں گے، آل محمد اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس وقت میں دیں گے جب ہم اور آپ قبر میں فقیر ہوں گے، آخرت میں محتاج ہوں گے۔ جب کوئی دولت کام نہیں آئے گی تو یہ دی ہوئی نام حسین کی دولت وہاں کام آئے گی۔ یہ حضرات آپ کے سامنے ہیں اور آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ادارہ اور تمام یہ دینی پروگرام آپ ہی حضرات کے پیسے دیے ہوئے اور مالی تعاون سے چلتے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ ایک ایک نفر اگر تعاون کرے گا تو انشاءاللہ تعالی شان و شوکت کے ساتھ عقیداریوں و محافل و مجالس سال بھر ہوتی رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھتے رہے آپ حضرات اور آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے جو گھر بنایا ہے علی کے لیے، تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں۔ خلاف کعبہ تو کالا ہے اس کو خود جا کر، جو تو نے منہ نہ لگایا تو میں خدا ہی نہیں۔ تجھے تو چڑ ہے تبرک سے اے منکر حیدر، تجھے تو چڑ ہے تبرک سے اے منکر حیدر، آب زمزم جو تبرک میں نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں۔ اور کہاں علی کو اتارا تھا میں نے، وہاں تیرا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں۔ آ بھج کر ایک چادر میں تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا ہی نہیں۔ مردہ
حضرات سے ایک بار پھر گزارش کی گئی ہے تھوڑا تھوڑا اور آگے اگر آپ اس طرف چلے آئیں، بہت بیچ میں جگہ ہے، اگر آپ تھوڑی تھوڑی جگہ دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر جناب شہزادی کائنات دیں گی. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں، تھوڑا پھر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، پروردگار عالم ایمان والوں کو کیسی جزائیں دیتا ہے. 7 نعمتوں کا اعلان کر رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ربنا اللہ کہتے ہیں اور اپنے قول پر ثابت رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے 7 نعمتوں کا اعلان کرتا ہے. ان پر ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں 1، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں 2، ان کو اپنی دوستی دنیا و آخرت میں بتاتے ہیں 3، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تم چاہو گے، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بشارت دی جاتی ہے کہ یہ یاد رہے تم ڈرنا نہیں اور تم خوف نہ کرنا، نہ دنیا کا خوف کرنا، نہ قبر و آخرت کا خوف کرنا. ہم تمہیں لے کر کے چل رہے ہیں، ہم گواہی دیں گے. بی بی زہرا یہ حسین کا ماتمدار تھا. ہم گواہی دیں گے مولا علی یہ آپ کے لال حسین کا چاہنے والا تھا. ہم گواہیاں دیں گے تمہاری پوری زندگی کی گواہیاں ہم دیں گے. اے رسول خدا یہ آپ کی اولاد کے دوستانوں چاہنے والا آپ کے پاس آیا ہے. نہ وہ کل کا تم غم کرنا، نہ آج کی دنیا کی تمام تر شدید مسائل سے تم ڈرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس عزیزان گرامی، بنیادی اعتبار سے جب انسان وسوسہ کرتا ہے اس کے تمام دعائیں وغیرہ بھی ہیں، اس کے تمام طریقے بھی ہیں، جس کا بنیادی طریقہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان آیات کا پڑھنا ہے جس میں اللہ کی سے پناہ مانگی گئی ہے، نمازوں کا ادا کرنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اہل بیت پر درود پڑھنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں مگر اپنے وجود میں بڑی حیثیت رکھتی ہیں. واجبات کے پابند بنو، حرام سے بچو، آل محمد علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. انشاءاللہ تعالی ملائکہ رحمت تمہیں بشارت دیں گے، دنیا میں بھی بچائیں گے اور آخرت میں بھی بچائیں گے. آل محمد کی شفاعت تمہیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. تمہیں آل محمد کی محبت دنیا کی بلاؤں سے بچائے گی اور آخرت کے عذاب سے بچائے گی. شرط یہ ہے کہ تم آل محمد کے وہ چاہنے والے بنو جو آل محمد نے مانگا ہے. فقط دعوے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم دعویٰ کر دیں اور جا کے شراب خانوں میں شراب پئیں. علی کا چاہنے والا شرابی نہیں ہو سکتا، علی کا چاہنے والا زناکار نہیں ہو سکتا، علی کا چاہنے والا چور چنڈال جواڑی نہیں ہو سکتا. علی کا چاہنے والا کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کو دل نہیں دکھائے گا. علی کا چاہنے والا کبھی بھی قرآن اور امیر المومنین کی پسندیدہ عبادت نماز کا کبھی مخالف نہیں ہوگا. علی کا چاہنے والا. لہذا عزیزان گرامی آپ دیکھیں کیا کہا تھا ان ظالموں نے، کس سے؟ امام حسین علیہ السلام. یزیدیوں نے کیا کہا تھا؟ عصر عاشور سے پہلے جو امام نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، جس میں امام نے سعید کو دعا دی، سعید نے کہا مولا، سعید یا زہیر دو میں سے کوئی ایک صاحب، مولا نماز کا وقت ہو گیا، تیر چل رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے. اور کیا کہا؟ مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا. امام نے کیا کہا؟ میرے صحابی اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے. امام نے وقت دعا دے رہا ہے، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. اور امام نے جو مصلی بچھایا ہے تو ادھر یزیدیوں نے کیا کہا؟ حسین تمہاری نماز قبول بھی ہوگی. پتا چلا عبادتوں کا تانا دینا یزیدی مزاج ہے، یہ حسینی مزاج نہیں ہے. بہت سے لوگ ہماری عزاداریوں کا تانا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں ہماری عزاداریوں کا تانا دیتے ہیں، ہمارے ماتم کا تانا دیتے ہیں، ہمارے جلوسوں کا تانا دیتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں جو علی کے باپ کو مومن نہ سمجھے ہمیں کیا مومن سمجھے گا؟ حقیقت تو یہ ہے اپنے بزرگوں کے کالے کالے کفر کو چھپانے کے لیے
ہمیں کافر سمجھتے ہیں. آدمی اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسرے پر عیب و الزام لگا رہا ہے. ذرا ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی، دنیا فضائل سے ایک آخری بات ہے اور آپ حضرات کی انشاءاللہ رفت مسائل اور زحمت تمام ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ کام جو شیطان کرتا ہے. شیطان اپنا کام کبھی کبھی کس سے لیتا ہے؟ انسانوں سے لیتا ہے. اور یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ملک شام میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا. ملک شام کا حاکم اپنے لیے شراب کو حلال سمجھتا تھا. ملک شام کا حاکم اپنے لیے ہر گناہ کو جو اسلام نے منع کیا ہے، جو قرآن نے منع کیا ہے، جو مذہب نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حلال سمجھتا تھا. اسی لیے شام والے ساتھ بھی دیتے تھے. اور عزیزان گرامی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بس ایک فقرہ ارباب بصیرت کے لیے کہہ کر کے نکلنا چاہتا ہوں. حقیقت میں حاکم شام روم کا ایجنٹ تھا، ورنہ اس کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا جو اس نے امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں امام حسن کے لشکر کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بڑی رقم دے کر کے خریدا ہے. ملک شام کی کوئی اتنی بڑی معیشت نہیں تھی کہ اتنے کروڑوں میں وہ اس کے پاس ہو. یہ ملک روم کا ایجنٹ تھا. اور یہودیوں نے یہ اور عیسائیوں نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اسلام کو تباہ کرنے کی پوری ایک سازش رچی تھی. اس میں سے ایک سازش کا حصہ ہے امام حسن علیہ السلام کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو خرید لیا اس نے. جو بھی گیا پھر واپس نہیں آیا. کسی کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 جس کی جو قیمت تھی اس نے دیا اور خریدا. توجہ تھی. جو کام شیطان کرتا ہے، شیطان کا وہ کام انسان کر رہا تھا. آیا مدینے میں ایک مرتبہ یہ حاکم شام یزید کا باپ بے شمار آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی سخاوت دکھائی. اما حلوائی کی دکان پہ ابا کا فاتحہ مال غنیمت جیسے لگتا ہے اس کے باپ کا ہے. فقیر باپ کی فقیر اولادیں گندی نالیوں کے نجس پروردہ کیڑے سخاوت آل محمد کا مقابلہ کرنے چلے ہیں. آیا بیت المال تمام اکٹھا تھا، وہاں کا جتنا بھی ٹیکس وغیرہ تھا، زکوٰۃ وغیرہ سب جمع کیا. اور جو آ رہا ہے بالکل دیے. بات باپ کی رقم ہو تو کچھ درد بھی پیدا ہو، دیے جا رہا. آپ اندازہ لگائیے وہ علی کا مزاج تھا. بھائی سجا آیا تو بیت المال سے 1 ریال بھی زیادہ نہیں دیا، بلکہ ہاتھ پر دہکتا ہوا لوہا رکھ دیا. اور عقیل نے کہا علی کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ علی کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ تو مولا کہتے عقیل کیا تم مجھے عذاب خدا میں بھیجنا چاہتے ہو؟ جس نے اپنے بھائی عقیل کو 1 ریال نہیں دیا، وہ علی کا مزاج تھا. مستحقوں تک تمام رقم پہنچا کے مولا بیت المال میں جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے. میرے مالک مستحق تک حق پہنچانے کی تو نے مجھے موقع دیا. یہ علی کا مزاج ہے. اور حاکم شام کا مزاج جو کچھ ہے لوگ پڑھ. سیاسی اعتبار سے ضرورت تھی کہ امام حسن علیہ السلام بھی آئیں. مولا کا نام ہے صلوات پڑھے آپ اللہ. سیاسی اعتبار سے ضرورت تھی کہ مولا کی ملاقات کریں. مولا آئے اپنی شان و شوکت کے ساتھ. چونکہ امام حسن علیہ السلام کے مظلوم لال کا آج ماتم کرنا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام سے رب دے دوں اپنی باتوں کا اور بقیہ جو باتیں چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں. عزیزوں، جناب امام عالی مقام جب آئے ہیں، حاکم شام کھڑا ہوا مولا کے استقبال کے لیے. مولا کو لے کے اپنے پہلو میں بیٹھا رہا. اپنے گورنر کو بلایا، مدینے کا جو گورنر تھا. اس کے کان میں کچھ ہے؟
رقم کچھ ہے؟ تو نے تو سب بانٹ ڈالا، تو نے سب تقسیم کر دیا۔ توجہ علی والوں اگر بیدار ہو تو ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ بانٹ ڈالا، تقسیم کر دیا، دے دیا سب کو۔ اچھا ایک کام کر، سب کے ہاں سے آہستہ سے آدمی بھیج کے اپنی پولیس والوں کو واپس لے آ۔ اب آپ کا مزاج پہچانے، وہ علی کا مزاج، آل محمد کا مزاج ہے، دے دیتے ہیں تو نہیں لیتے۔ یہ بنی امیہ کا مزاج ہے، دے کر کے بھی لے لیتے ہیں۔ آپ پہچانے مزاج، وہ بنی ہاشم کا مزاج ہے، دے دیا تو واپس نہیں لیا، مگر یہ بنی امیہ کا مزاج ہے، سب واپس منگوا لیا۔ اور آگر کے سب امام کے سامنے انبار، سونے اور چاندی کے سکوں کے انبار۔ تو اپنی دولت اور حکومت کا روب دکھانے کے لیے اس نے کہا فرزند رسول یہ سارا مال میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ جیسا لگتا ہے اس کے باپ کا مال ہے جو گفٹ کر رہا ہے۔ یہ سارا مال میں آپ کو، توجہ رکھیے گا دیدانی گرامی، میں تاریخ کی بہت باریک فضائل کا فقرہ کہنے جا رہا ہوں، کس حد تک آپ کا ذہن چلے گا میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام علی مقام نے کہتا یہ سب مال میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے، لاکھوں سکوں کے انبار سونے اور چاندی کے، اور مولا سے کہتا یہ سب میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ امام خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد امام نے کہا کہ اچھا مجھے رخصت دے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام بس جھکے اپنا جوتا پہننے کے لیے تو حاکم شام کا غلام بڑھ کے اس نے امام کے جوتے صحیح کر دیے۔ جوتا سیدھا کرنا تھا کہ امام کہتے ہیں یہ سارا مال میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ سارا مال میں تجھے دے رہا ہوں۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ چاہنے والوں سنو، مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اے حاکم شام، جسے تو بڑی رقم سمجھ کے فرزند رسول کو دے رہا ہے، اتنا مال تو ہم جوتا سیدھا کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام علیہ السلام نے مختلف موقع پر متوجہ کیا ہے اور ان انسانی شکل میں شیطانوں کی نمائندگی کرنے والوں کو متوجہ کیا ہے، مگر جس کے پاس ایمان کا جذبہ نہ ہو وہ کبھی بھی آل محمد کی طرف آ نہیں سکتا ہے۔ عزیزو، اب اس نے دیکھا کہ مجھے اپنے بیٹی کی بیعت لینی ہے اور امام علی مقام کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے امام ہی کی بیوی جعدہ بنت اشعث اس ملونہ کے ذریعے امام کو زہر دلوایا۔ اس ملونہ کے ذریعے اس ظالم نے زہر دلوایا۔ ایک مرتبہ نہیں، امام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ ایک موقع وہ آیا جب جناب زینب و کلثوم نے کہا ہم اپنے بھائی کے پاس سوئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت اب ہم کریں گے۔ جب 2 مرتبہ زہر دیا جا چکا تو جناب زینب علیہ مقام و جناب ام کلثوم اپنے بھائی کے پائیوں سرحانے سوتی تھی، اور زینب و کلثوم اپنے بھائی کی حفاظت کرتی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اس ملونہ نے رات کے اندھیرے کا سہارا لیا، جس سراہی میں، جس برتن میں امام کا پانی وہ بھی بند تھا، وہ آہستہ سے آتی ہے اور وہ زہر جو روم سے منگا کے حاکم شام نے دیا تھا، وہ زہر اس برتن میں ڈالتی ہے اور اس کا برتن ڈھانپ دیتی ہے۔ ایک بیگ امام حسن علیہ السلام کو پیاس لگی۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد مولا نے نہیں چاہا کہ زینب کلثوم کو جگا دوں، امام اپنے ہی ہاتھ سے جیسے ہی گلاس میں لے کر کے پانی پیتے، پانی پینا تھا کہ ادادارو ہاتھ سے امام کے برتن چھوٹ گیا۔
اور امام ایک مرتبہ چیخ کے کہتے ہائے میرے کلیجے کٹ رہے ہیں، ہائے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، ام کلثوم تڑپ کے کھڑی ہو گئی، دونوں بہنیں اپنے بھائی سے لپٹ کے رونے لگیں۔ عزاداروں اتنے امام حسن کہتے ہیں بہن زینب ابھی نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا، ابھی بابا علی مرتضیٰ کو خواب میں دیکھا تھا، اماں بی بی زہرا آئی تھیں، اماں زہرا خواب میں آئی تھیں اور سب یہ کہہ رہے تھے میرے لال حسن تو نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے ماتم شروع کیا، ہائے وہ محمدہ و علیہ و حسنہ۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام جب بلائے گئے ہیں تو امام عالی مقام جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اسی موقع پہ عزادارو امام حسین امام حسن علیہ السلام کو ایک مرتبہ قے کا احساس ہوا۔ جناب زینب ایک طشت ایک برتن لے کر کے آئیں، جیسی امام حسن علیہ السلام نے قے کیا عزادارو یہ قے کچھ اور نہ تھا بلکہ آپ کے کٹے ہوئے کلیجے ہیں جو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ یہ کلیجہ ہے جو کٹ کٹ کے برتن میں گر رہا ہے، زینب تڑپ رہی ہے۔ میں اتنا کہوں گا بی بی آج امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں، کل آپ کو کربلا میں امام حسن کے لال جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ عزادارو امام حسن علیہ السلام اس دار فانی سے چلے گئے مولا، اور یہ امام عالی مقام نے فرمایا تھا میرے بھیا حسین مجھے نانا رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر ظالم مجھے دفن نہ ہونے دے تو پھر اماں فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کرنا۔ عزادارو جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کے مولا حسین چلے ہیں، جیسے ہی قبر رسول کے پاس پہنچے کہ بنی امیہ نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مولا حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ کا رخ جنت البقیع کی طرف موڑ لیا۔ جب جنت البقیع پہنچے عزادارو جنازہ رکھا گیا، امام حسین نے اپنے بھائی کے جنازے سے ایک نہیں 70 تیر نکالا ہے۔ ہائے مرنے کے بعد بھی زہرا کے لال کو چین نہیں ہے۔ عزادارو یہ خبر جناب زینب تک پہنچی۔ امام حسن کو دفن کرنے کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں گھر میں، امام حسین علیہ السلام اور تمام بھائی جناب زینب کو پرسہ دے رہے ہیں۔ پرسہ دیتے وقت عزادارو ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ زینب ایک سوال کرنے جا رہی تھی، بھیا حسین میں نے سنا ہے میرے بھائی کے جنازے میں تیر چلایا گیا، ارے کتنے تیر پیوست ہوئے؟ زینب ابھی یہ سوال کر ہی رہی تھی، چاروں طرف زینب نے دیکھا تمام میرے بھائی تو ہیں مگر عباس دکھائی نہیں دیتے، عزادارو اب جناب زینب ایک بی بی سے پوچھتی ہوئی چلی، اور جب جناب زینب پوچھتی ہوئی عزادارو جیسے ہی اٹھی زینب اور ایک حجرے میں ایک کمرے میں دیکھتی ہوئی کیا دیکھا؟ ایک حجرے میں عباس تلوار کو نیام سے نکالے زمین پہ گاڑ کے عباس اپنے ہاتھ میں پیشانی رکھ کے سسکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ جناب زینب قریب آئی، عباس جواب نہیں ملا۔ جناب زینب آواز دیتی بھیا عباس تمہیں زینب بلا رہی ہے۔ عباس نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جناب زینب کہتی ہے کیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بھیا؟ اب عباس سر جھکائے روتے روتے کہہ رہے نہیں بہن بہت شرمندہ ہوں، عباس کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی کے جنازے پہ تیر برس گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو اسی حسن کا وہ مظلوم لال جسے ہم قاسم کہتے ہیں، امام حسن کا وہ مظلوم لال جسے ہم قاسم کہتے ہیں، جناب قاسم خیمے میں ہے۔ عزادارو جناب ام فروا کا گزر ہوا، دیکھا قاسم خیمے میں، قاسم خیمے میں ہو میرے لال، کیا تمہیں خبر نہیں حسین نرغیادہ میں گرا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زہرا کا لال بھوکا اور پیاسا نرغیادہ میں تم خیمے میں ہو؟ جناب قاسم کہتے ہیں اماں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں
لال تمہارے بابا نے کہا تھا جب حسین پہ کوئی سخت وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے حسین کو دے دینا۔ امام حسن کے لال نے تعویذ کھولی، ادادارو تعویذ لے کے جناب قاسم گئے مولا حسین کے پاس بہت خوش خوش۔ اب جو جناب امام حسین نے دیکھا تو لکھا تھا میرے بھیا حسین کربلا میں میری طرف سے قربانی قبول کرنا، میرے لال قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دینا۔ امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کیا، سجایا دادارو، جناب قاسم مقتل میں آئے، ایک مرتبہ حملہ شروع کیا، ظالموں کو فنار کیا، بھاگی ہوئی فوج ایک مرتبہ سمٹی، 3 دن کے پیاسے قاسم پہ دادارو چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ جناب قاسم کہتے ایک آواز دی، میرے چچا میرا آخری سلام لے لو میرے چچا۔ بس دادارو اس آواز کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کی پھر آواز آئی، میرے چچا آؤ میری مدد کو آؤ میرے چچا۔ ادادارو ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے اکبر دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے۔ عباس و اکبر کی ہیبت سے لشکر یزید میں کوہرام مچا، جو لشکر بھاگا گھوڑوں کی ٹانگوں سے امام حسن کا لال پامال کر دیا گیا۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں، حسین تڑپ کے کہتے ہیں، اے میرے لال میں تجھے بچا نہ سکا اور قاسم کا پامال لاتا۔ حسین کربلا میں خیمے میں لے کے آئے، فرما لو تمہاری امانت آ گئی، واہ قاسمہ واہ حسینہ واہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔